اس کا ترنم اگر آپ چاہتے ہیں تو عابدہ سلطانہ کی ڈسک ہے، اس میں یہ غزل ہے. تو وہ کہتے ہیں یار تھا گلزار تھا، میں تھی فضا تھی میں نہ تھا، لائق پابوں سے جانا کیا ہنا تھی میں نہ تھا. ہاتھ کیوں باندھے میرے چھلا اگر چوری کیا، یہ سراپا شوخ یہ دزدے ہنا تھی میں نہ تھا. سنیے، ہاتھ کیوں باندھے میرے چھلا اگر چوری کیا، یہ سراپا شوخ یہ دزدے ہنا تھی میں نہ تھا. بے خودی میں لے لیا بوسا خطا کیجیے معاف، یہ دل بیتاب کی ساری خطا تھی میں نہ تھا. ہائے ساقی یہ اسامہ اور عاشق وہ نہ ہو، ہائے ساقی یہ اسامہ اور عاشق وہ نہ ہو. یار تھا سبزہ تھا بدلی تھی ہوا تھی میں نہ تھا. میں سسکتا رہ گیا اور مر گئے فرہاد و خیس، میں سسکتا رہ گیا اور مر گئے فرہاد و خیس، کیا انہی دونوں کے حصے میں قضا تھی میں نہ تھا. میں نے پوچھا کیا ہوا وہ آپ کا حسن و شباب، میں نے پوچھا کیا ہوا وہ آپ کا حسن و شباب، ہنس کے بولا وہ صنم شان خدا تھی میں نہ تھا. بہادر شاہ ظفر کی شوخی طبیعت کے ترجمان 3 شعر. بہکانے والے آپ کے سب یار بن گئے، بہکانے والے آپ کے سب یار بن گئے، سمجھانے والے مفت میں گنہگار. بہکانے والے آپ کے سب یار بن گئے، سمجھانے والے مفت گنہگار بن گئے. کیفیت اپنی چشم سیاہ مست کی نہ پوچھ، کیفیت اپنی چشم سیاہ مست کی نہ پوچھ، صوفی تمام دیکھ کے میں خوار بن گئے. بھیجا تھا میں نے اپنی طرف سے جنہیں وہاں، بھیجا تھا میں نے اپنی طرف سے جنہیں وہاں، جاتے ہی وہ سب اس کے طرف دار. اور اب بہادر شاہ ظفر کی شاعری پہ بات کرنے کے لیے جناب ارشد رشید صاحب. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہادر شاہ ظفر کی شاعری پہ میں بات کروں گا، لیکن ان کے شاعری کے بارے میں آپ لوگوں کو اب تک اچھا خاصا اندازہ ہو گیا ہوگا، اور میں کوئی تبصرہ نگار یا نقاد بھی نہیں ہوں، لیکن جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس حوالے سے آپ حضرات کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، بانٹنا چاہتا ہوں. بہادر شاہ ظفر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ تھے، اور ان کی زندگی کی تلخیوں کا اور مشکلات کا ڈاکٹر صاحب ذکر کر بھی رہے ہیں، اور آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہوگا. تو ایسا آدمی اگر شاعر بھی ہو تو اس کی شاعری کو حزنیہ تو ہونا ہی چاہیے. تو یقیناً ان کی شاعری حزنیہ بھی ہے، اور کیونکہ وہ ایک درد مند دل کے مالک بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی شاعری میں ہمیں کہیں بادشاہت کی خو نہیں ملتی. جتنا میں نے پڑھا موضوعات کے اعتبار سے مجھے ان کی شاعری میں 3 موضوع نظر آئے. ایک تو ان کی غم و اندوہ سے بھرپور شاعری، اور دوسری تصوف اور دنیا کی بے ثباتی کے تذکرے، اور تیسری عشقیہ شاعری. تو کچھ حوالہ تو ان تمام موضوعات کا آپ حضرات ابھی تک لے چکے ہیں. اب آئیے ان کی شاعری کی میں جو غم و اندوہ کا عنصر ہے اس کی بات کریں تو یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ ان کی شاعری میں غم و اندوہ کا عنصر کیوں موجود تھا، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کے حالات زندگی کے مرہون منت ہے.
اور اس موضوع پر ان کی بعض غزلیں تو شعراء آفاق اہمیت کی حامل رہی ہیں اور آج تک بھی لوگ انہیں سنتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں. ہارا بڑی سنی بھی ہیں، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، یا لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، وغیرہ. اب کچھ اور ایسے اشعار اس موضوع کے جو ابھی تک اس محفل میں نہیں پڑھے گئے. بادشاہ ظفر کا 2 اشعار ہیں غزل کے کہ ہاں فروئے سوز دل ایک دم نہ ہوا پر نہ ہوا، اور گریا سے بڑا کم نہ ہوا پر نہ ہوا. اے ظفر دیکھیے عقبا میں ہو کیا حال اپنا، چین دنیا میں تو ایک دم نہ ہوا پر نہ ہوا. ایک اور شعر ان کا ملاحظہ کیجیے کہ تنہائی میں اتنا تو نہ گھبراتا ظفر میں، تنہائی میں اتنا تو نہ گھبراتا ظفر میں، دل گرچہ میرے پاس نہ ہوتا کوئی ہوتا. اب ذرا رنگ تصوف کا ذکر. یہ ایک شعر جو کہ مجھے بھی بہت پسند ہے. آپ نے اپنے مضمون کا آغاز ہی اس شعر سے کیا تھا کہ خیر میرا خیال ہے وہ دوسرا شعر ہے، آپ نے ابھی تک نہیں سنایا اس لیے میں سنا دوں گا. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہیں تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. کہتے ہیں کہ فرش سے عرش تلک جو ہے وہ سب ہے اس میں، فرش سے عرش تلک جو ہے وہ سب ہے اس میں، دیکھ وسعت ہے ظفر کیا دل انسان کے بیچ. اب آئیے ظفر کی عشقیہ شاعری کی بات کریں، اور آپ حضرات سن بھی چکے ہیں. میرے نظر میں ظفر کی عشقیہ شاعری اردو ادب کی روایتی شاعری ہے، جس میں گل و بلبل کے قصے، سید و صیاد کے فسانے اور اشوا و غمزہ و رم کے تذکرے ہوتے تھے. اور اس زمانے کی شاعری کا یہ خاصہ بھی تھا، بلکہ یوں کہنا بھی صحیح رہے گا کہ یہ اردو زمانے کی روایتی شاعری کا دور عروج تھا. آپ دیکھیے کہ ان کے ہم عصروں میں غالب، استاد، ذوق، مومن اور داغ جیسے نام شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اساتذہ کی موجودگی میں ظفر کی شاعری کا پنپ جانا بجائے خود ایک کارنامہ ہے. اب کچھ اشعار ذرا عشقیہ موضوع پہ آپ نے ابھی سنے بھی ہیں، اس لیے یہ وہ ہے جو بھی آپ نے نہیں سنے. اگر بعد میں کوئی صاحب سنائے تو ان سے پیشگی معذرت ہے. رات کس گل کو گلے ہم نے لگایا تھا ظفر، پیرہن جو عطر کی خوشبو میں ہے ڈوبا ہوا. اور یہ سنیے گا 2 اشعار ہیں. میری آنکھ بند تھی جب تلک وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو خبر نہ رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا. میرے دل میں تھا کہوں گا میں جو یہ دل پہ رنج و ملال ہے، وہ جب آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا. آگے ہے کہ یوں تو پروانہ بھی جل جائے ہے پر عشق پر مشکل ہے، یوں تو پروانہ بھی جل جائے ہے پر مشکل ہے، عشق میں میری طرح سوختہ جا ہونا. اور اگر آپ حضرات اس زمانے کی شاعری سے واقف ہیں تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے کے اشعار میں ناصے اور واعظہ سے کافی مکالمات ہوا کرتے تھے. یہ ایک خاص طرح امتیاز تھا اس زمانے کی شاعری کا، کہ کچھ ناصے سے بولا جاتا تھا، کچھ واعظہ کو سمجھایا جاتا تھا. تو ظفر کی ہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. دیکھیے کہتے ہیں کہ مدت کے بعد حضرت ناصح نے کرم کیا، فرمائیے مزاج مقدس کی بات چیت، پر ترک عشق کے لیے ارشاد کچھ نہ ہو، میں کیا کروں نہیں ہے میرے بس کی بات چیت. واعظہ قول قیامت سے ڈراتا ہے مجھے، یاد میں اس فتنہ گر کی ہوش کس کو محشر کا ہے. اور اب یہ جو اشعار ہیں آپ ذرا غور کیجئے کہ ظفر کے یہ وہ اشعار ہیں جو کہ ایک طرح سے یا تو محاورے بنے، روزمرہ کے طور پہ استعمال ہوئے، یا ضرب المثل بن گئے. ابھی آپ نے کچھ سنے بھی ہیں. اور یہ وہ شعر ہے جس سے آپ نے اپنے مضمون کا آغاز کیا تھا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، تو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اکثر مولوی حضرات ممبر پر یہ شعر سناتے رہے میرے بچپن سے. یہ شعر سنیے، یہ ہمارے والد صاحب ہمیشہ سنایا کرتے تھے، اور ابھی بھی